جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ۔ اس کا بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ویری نیکسٹ ڈے، انہوں نے رؤف صاحب کی بڑی تعریف کی، انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، یہ ہماری فوج ہے، عمران خان کی فیملی، بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا میکسیمم یا فوج میں ہیں یا بیوروکریسی میں ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی خاطر جانیں دیتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے اور وہ فیصلے ریورس کون کرتا ہے؟ ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے، اور نہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اقتدار میں آیا ہے یا پاور میں آیا ہے، نہ وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے۔ اگر شخص واحد نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پابندی کرنی ہے، اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اٹھ کے وہ سٹیٹمنٹس دیں گے جو سیاسی ہوگی، تو سیاست میں مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی صرف نہیں، یہ آئین شکنی کے مترادف ہے، اور آئین شکن کی سزا آپ کے سامنے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود، اس کے خلاف اپیل ڈسمس ہونے کے باوجود، آج اگر جسٹس سیٹھ وقار کو دیکھا جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ آج بھی فیلڈ میں ہے، جس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے بھی ان کو نکال کے ایک سمبولک سزا پھانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ماشاء اللہ کے راستے بند ہو جائیں، کیونکہ یہی آئین کا تقاضا ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی تہذیب یافتہ ملک اور جمہوری ملک میں پرامن عوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے، وہ ہے ووٹ کی پرچی۔ ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھ لی 8 فروری کو پبلک نکلی، یہ الگ بات ہے، رؤف صاحب نے آپ کو بتا دیا، نامینیشن فارم چھینے گئے، ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے، بشمول میرے، آپ گواہ ہیں۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا ان کرپٹ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے، جن کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی۔ میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا، لاسٹ ڈے تھا، میں نے کہا جی تینوں حلقے اسلام آباد کے 46، 47، 48 میں نے کاغذات جمع کرائے تھے، میں نے کہا کوئی آبجیکشن ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس کو فلفل کروں۔ تینوں 47، 46، 48 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ وہ آدمی ہیں جس کے خلاف کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور آپ گواہ ہو اس بات کے رات 12 بجے کس طریقے سے میرے کاغذات پہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ لیکن اس بات کو ہم آگے چلتے ہیں، بلے کا نشان چھین لیا، اور نہ صرف بلے کا نشان چھینا، اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف ایف آئی آریں کٹی۔ یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تقریباً 100% میڈیا ہاؤسز وہ ہیں جو میری کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں، اور یہ ریڈ زون کا سارا ایریا اور 70% دیہات بھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ بتا دیں، آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے، کون سے پولنگ اسٹیشن میں گئے اور جہاں سے میں ہارا ہوں، یا وہ کٹ پتلی جیتا ہو، لیکن ہم ہار گئے، ہرایا گیا ہمیں، ہم تو جیت گئے۔ اور اسی طرح تینوں حلقے اسلام آباد کے اور باقی جو کچھ بھی ہوا، کسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں عوامی انقلاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوا کرتا ہے، اور وہ ہو گیا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں آپ کو تو 7% ووٹ ملے، پتہ نہیں کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے میتھمیٹکس کا حال ہے، اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں، اس کی جگہ پہ رؤوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں، آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے۔ اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہے کہ ہم نے 7% یا پتہ نہیں کتنے % ووٹ لیے، بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو، پورے میڈیا ہاؤسز نے میرا رزلٹ دیا اور بہت سارے ہماری 180 سیٹیں کے رزلٹ بھی دیا، وہ ای ایم سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کورٹ کے آرڈر کے باوجود۔ وہاں سے جو رزلٹ جاتا تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا، الیکشن کمیشن میڈیا ہاؤسز میں دے رہا تھا۔
وہاں سے ہم جیت رہے تھے. رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی، وہ رات کو 12 بجے کہیں چلا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم تو نہیں تھے وہاں موجود. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت سٹرونگ ہے. وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چینج کیا یا کرایا. اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں، آپ ان کی اوور آل اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں، یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ تھا. مجھے ایک میرے دوست سے، میں بتائے بغیر، کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں، لہذا میں اپنے ایک دوست صحافی، مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر. اس نے کہا جی میں جب گیا مجھے کہا گیا سب روک دیں. میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روک دیے ہیں. وہ جو ریزلٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ریزلٹ روک دیں. ہم مجبور ہو گئے ہیں ریزلٹ روکنے پہ. خیر یہ الگ بات ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی، اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو جب ہماری ملاقات ہوئی. آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن. ضرور بنائیں. کس سے منع کیا آپ کو؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں 2014 کا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے، جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں. کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے. اور اس کے ساتھ 2 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے. ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر نہیں کاٹی. یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے، ضرور کریں، اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں، مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس. اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ دیا کرے گا، کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا، تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو. مجھے روف بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں، اس لیے میں اب اپنی بات کو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں. لیکن ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت، وہ ڈاکو رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تو اس حوالے سے میں وکلاء نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے لکھ کے دیا، اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے، پہلے پیرے میں، کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا. اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات، کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، کیسے ججز ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور آج ساری ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں، سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں یعنی پی ٹی آئی، ان کے خلاف فیصلے لے سکیں. کیونکہ اور تو پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے، چونکہ باقیوں کو تو انہوں نے گود لیا ہوا ہے. ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتلیوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ہارنے کے باوجود ان کو
فارم 47 کے ذریعے یہاں لا بٹھایا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ لیاقت چٹھا، کمشنر راولپنڈی، وہ نثار چیمہ سابق MNA مسلم لیگ نون، وہ مصطفیٰ MQM کے، کامران ٹیسوری، ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان۔ نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں، جوڈیشری کے ذریعے الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوئی، کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات 24 مارچ 1971 کو یہ ریکارڈ کی بات ہے، یحییٰ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی 160 سیٹیں آؤٹ آف 162۔ ان کو کہا جی آپ سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، بیٹھ کے سیٹل کریں گے۔ مگر 25 مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں، 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میننگ دیئر بائی آلریڈی یہ ایک بہانہ تھا، آلریڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح سویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہ اپنے اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے، جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے اور عدالت کی تحویل میں تھے، وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا، مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، CCTV فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، اور ود ان فیو آورس 10,000 ہمارا ورکرز کیسے آپ نے اٹھا لیا، 16 بندے ہمارے شہید کر دیے، کئی پیرالائزڈ ہیں، کئی سینکڑوں زخمی کر دیے، اور پرامن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ آ چکا ہے، لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے CCTV فوٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غائب ہیں۔ بھئی کس نے غائب کیے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کور کمانڈر ہاؤس تک، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، یہ 1:30 بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی جا رہا ہے 150-200 بندہ، لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا، نہ ان کی اپنی ارینجمنٹ سیکیورٹی، نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے۔ اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ اندر نہ جائیں، لیکن کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ CCTV فوٹیجز غائب کر دی گئی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ 500 کے قریب، اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے، بھئی کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے، ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، اور ودن 10 منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ لیکن 150-200 افراد، ان سے 8 گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی۔ کیا اس IG کو، چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا، کیا IG اسی IG ہے نا جو ڈاکٹر عثمان ابھی بیٹھا ہوا ہے، جو تمغہ دیتے ہیں، اس کے خلاف نیگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا؟ اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ IG کہتا ہے کہ مراد راس، اور بہت سارے نام دیتا ہے، 27 کالیں تھیں، سب سے بڑا مجرم ہے، صرف ایک پریس کانفرنس اس کی قیمت ہے، اور وہ ہے آپ ایکوٹل ہو جائے گی، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ اسی طرح اندریب عباس اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، لیکن وہ 8 مہینے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے، اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کی ساری جیلوں میں پڑی ہیں، لیکن وہ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئی، کیوں کہ پریس کانفرنس ہوگی۔ اگر یہ فالس لیگ آپریشن نہیں تھا، یہ واقعی سچا واقعہ آپ بتاتے ہیں
جس کی جوڈیشل انکوائری بھی آپ نہیں کراتے. مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں، اور ابھی تک وہ پابند سلاسل بھی ہیں اور جیلوں میں بھی سڑیں گے. اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ملٹری ٹرائل ہی اس کا حل ہے. کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مدعی بھی ہیں، آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا. نمبر 2 آپ کہتے ہو ہم گواہ بھی ہیں، irrefutable ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ناقابل تردید شواہد. نمبر 3 ہم ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا بھی دیں گے، منصف بھی خود ہیں. تو بھائی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا کہ خود مدعی، خود گواہ، خود آپ منصف بن جائیں. اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیصلہ کریں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے، وائس رائے اور اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں. جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا، اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی، انصاف کا نظام درست ہوگا، عوام کے فیصلوں کو، جو حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے، ان کو تسلیم کیا جائے گا. اور جمہوریت ایک تماشا نہیں ہوگی، جمہوریت حقیقت میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. اور آخری بات کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو ایک مہربانی اور بھی کر دیں، قائد اعظم کی وفات کن حالات میں ہوئی اس کو بھی کمیشن میں شامل کر لیجئے گا. لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد اس کی فائل کا کیا بنا، کمیشن کا حصہ بنا لیجئے گا. فاطمہ جناح کا مرڈر ہوا یا نہیں ہوا اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے گا. بھٹو کی جو جوڈیشل آپ نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن جنہوں نے یہ مرڈر کرانے میں شریک گفتگو تھے، شریک کار تھے، ان کے بارے میں آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کچھ لکھا نہ کچھ کہا. کون لوگ تھے؟ کیا اس کا راولپنڈی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق تھا؟ اور اگر تھا تو کون تھے؟ اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے. اور بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں بھی جو کمیشن ہے اس کے فیکٹس بھی سامنے آ جائیں تو ہم سب کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت سارا بھلا ہوگا. تھینک یو سر. میں ایک سیکنڈ میں کوئی کمپیریزن انیکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کمپیریزن انیکٹ کروں. لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ خراب کیے جا رہے ہیں اور جس حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں، وہاں اب ہر سوچنے والے شخص کو 1971 اور 2024 میں سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. آج بھی ملک جہاں کھڑا ہے، اگر یہ روش جاری رہی اور ملک کو اسی طرف پش کیا جاتا رہا جس طرف ابھی تک پش کیا گیا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ حالات خراب ہو جائیں اور پھر اس ملک کی جو طاقتیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہیں. کوئی بھی اس ملک سے وہ چاہنے والا، اس ملک سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس قسم کی سچویشن دوبارہ کریٹ ہو. لیکن ہماری بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس قسم کی رویے کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی گوناگو کمزوریوں سے سبق سیکھنے سے بالکل انکاری ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا تھا، یہ ملک اب زیادہ زخم برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو فیل ہے اس ملک کو تباہی کے دھانے سے واپس مین سٹریم کرنے میں، مین سٹریم میں لانے کے، اس میں پاکستان کے ہر ادارے کو ایک اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، جو کہ آئین میں مختص ہے، جو کہ قانون کے مطابق ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ رویہ جو ہے، اپنا وہ رول جو ہے وہ ادا کرنے سے انکاری ہے، جیسا کہ ابھی تک اس موقع تک جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ وہ انکاری ہے، تو پھر آج کے بعد آگے ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں مجھے تباہی نظر آ رہی ہے.
مجھے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور میری اپیل ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اس روش کو بدلیں، ملک کا سوچیں، ملک کے لوگوں کا سوچیں، ملک کے مستقبل کا سوچیں، اور جو یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو ریورس کریں، کیونکہ اسی صورت میں اور صرف اسی صورت میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کوئی سوالات اگر ہوں آپ کے تو بتائیے سر. جی جناب. جی بتائیے شراج صاحب. جناب. آپ آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، دوسری طرف آپ نے جس کمیشن وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا بنایا جائے، آپ نے کہا کہ آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں اس کرائم میں تو آپ کمیشن نہیں بنا سکتے. آئی ایس پی آر نے کہا ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں. پہلا یہ شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں، اور آپ کس طرح آئین کی بات کرتے ہوئے ایک ان کے کمیشن کو تسلیم کرتے ہوئے ادھر مزید کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے ہماری کنٹینشن ہے، میں شعیب صاحب سے کہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی بات کریں کیونکہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو ایکسپلین کر سکیں گے مجھ سے بہت بہتر. اس وقت وہ تین پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت کی کنسٹیٹوئنٹس ہیں، وہ جو 8 فروری کا الیکشن فراڈ تھا اس کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. کنسیکوینٹلی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے. ان اینی کیس ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈال کے ہاتھ جوڑ کے وہ جاتے ہیں صاحب اقتدار لوگوں کے پاس، اور اقتدار آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ہے. اس لیے ہم نے کہا جی کہ ہم چونکہ جنرلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اس کے مسائل حل کریں، تو ہم نے کہا ہے کہ انگیج کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے. جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے، ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں، یہ انہوں نے کہا ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی آئینی اور قانونی طاقت ہے کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں تو سو بسم اللہ بنائیے. جی دیکھیں سر، اس کا حل بڑا مختصر ہے، جوڈیشل کمیشن. جب جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا تھرو آؤٹ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا ہے. جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، اور ادروائز بھی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو بھی مقدمات ہیں ان کو وہ نہیں سنیں گے. باقی ججز پہ مشتمل کوئی بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہم نے ہمیشہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا ہے. ہم ان کٹ پتلیوں کو کہیں کہ کوئی بھی اپنا بندہ بٹھائیں، اس کو کمیشن کا نام دے دیں، ان کی حیثیت کیا ہے. اور ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. دوسری بات، جیسے رؤف بھائی نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا DGISPR صاحب آپ آ کر کمیشن بنائیں. ہم نے ان کو کب کہا؟ انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم کمیشن بنائیں گے. بھئی آپ کس کیپیسٹی میں کمیشن بنائیں گے؟ آپ کو اتنا اختیار ہے، آپ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایک برانچ ہیں. آپ ایک برانچ کے طور پر آپ سپر مین کا رول ادا نہ کریں. آپ سپرا کانسٹیٹیوشنل جو پاورز اپنی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از رانگ. انلیگل اینڈ ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، ہم ان کو نہیں مانتے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کٹ پتلیوں کی بہاف پہ وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو تو چونکہ ہم لائے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں، تو لہٰذا ہم ہی ان کی پاورز ایکسرسائز کریں گے. شاید یہ آپ انفرنس ڈرا کرتے ہیں. اس لیے ہم ان کی جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق. جی سر. جناب. قومی اور بین الاقوامی ایشو پہ فیصلہ کرنے کی جو ہے پہلے نہیں رہتے. دوسرا، جن کو آپ لوگ اپنے حریف مانتے ہیں، آپ انہیں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کو سمجھتے ہیں کہ PTI تمام پولیٹیکل پارٹی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے کنڈیشن کو گندا کیا. کل یہاں پہ بیٹھ کے 2013 کے الیکشن میں یہی باتیں کہ انداز دوسرا ہوتا تھا کہ نون لیگ اور آپ کے آج آپ وہی باتیں بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے پیپل پارٹی نون لیگ کے بارے میں یہی باتیں تھے. جب آپ پولیٹیکل پارٹی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا آپ
आसमानी जमाते हैं कि जिसके साथ आप बात करेंगे, आपने किबला वही रखा हुआ है जो बीवी की बातों में रखा हुआ है। अभी इंसाफ भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आप से लोग भी कह रहे हैं कि हम मुलाकात सुन्नी के साथ करेंगे, आप सुन्नी को कह रहे हैं कि वो साथ बुराई की जड़ है। जब आप बुराई की जड़ है, बातचीत सुन्नी के साथ करेंगे, बात सुन्नी के साथ आप, तो फिर ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? जो आप बातें कर रहे हैं आपकी बातों में और अमली तौर पर कितने जो नजर आ रहे हैं उसमें फर्क नजर आ रहा है। आपके मैं आपको पार्टी में भी है, देखिए, I disagree with your contention. देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आप पीटीआई का जो सियासी सफ़र है उसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासी सफ़र से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पीछे 28 साल की सियासी जद्दोजहद है। हमने किसी मिलिट्री नर्सरी में परवरिश नहीं पाई, ना उनका वो पौधा, हमारा जो पौधा है वो किसी जनरल ने लगाया था और उसको पानी दिया था, जैसा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो, खासकर पीएमएलएन जो है, ये मिलिट्री की नर्सरी में। नंबर एक। नंबर दो बात यह है, हम जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात करते हैं तो वो हम उनसे कोई मदद मांगने नहीं जा रहे। ये मैं बारहा अपनी टॉक्स में, अपनी राइटिंग्स में और अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम क्यों उनसे बात करना चाहते हैं? हम उनको बताना चाहते हैं कि आपकी आईनी हदूद क्या है, आपकी कानूनी हदूद क्या है। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप इन हदूद को ट्रेसपास कर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप बैकआउट करें और सियासी मामलात सियासी जमातों पे छोड़िए। हम उनसे कोई भीख मांगने नहीं जा रहे, हम उनसे कुछ नहीं मांगने जाते। सो आप कंपैरिजन इनेक्ट करते हैं बड़ी जल्दी में, वो अनफॉर्चुनेटली वो उसका कोई फाउंडेशन नहीं, कोई बेसिस नहीं है। और हमारी जो जद्दोजहद है वो कानून और आइन की ऊपर उस बेस्ड है। हमने कभी हम आप 2018 के इलेक्शंस की बात करते हैं, हमारे 35 सीटें चुराई गई। क्यों? एस्टैब्लिशमेंट ने चुराई। क्यों? ताकि एक कमजोर हुकूमत बने। इसका भी मैं बारहा जिक्र कर चुका हूं। हमसे गलती, एक सेकेंड बात करने दे, एक बात करने दे। आप कंपैरिजन ना इनेक्ट करें हमारा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। हमारी एक बड़ी 28 साल पर मुहित सियासी जद्दोजहद है। आज भी आपका ख्याल है कि 9 महीने से इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, क्या हम डील नहीं कर सकते थे? क्या हमें ऑफर्स नहीं हुई? क्या आज भी हमें ऑफर्स नहीं हो रही हैं भाई? अगर इमरान खान साहब चाहते तो 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन में बाहर आ जाते। वो शख्स कहता है मैं 9 महीने तो क्या, मैं 9 साल भी यहां ठहरूंगा, डील नहीं करूंगा। तो आप फिर भी कंपैरिजन इनेक्ट करते हैं जिसकी कोई बेसिस ही नहीं है। आई थिंक हम लोगों को चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक सियासी जद्दोजहद इनिशिएट किया हुआ है और उस पर कायम है, कम से कम उसके लिए 2 तारीफी कलमात ही बयान कर दे, रादर दैन के जी उनको इन चोरों और डाकुओं के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं जिनका कोई सियासी बेसिस ही नहीं है, जो फैमिली फीफ्टम्स हैं, खानदानी जमाते हैं, बाप से बेटी, बाप से दूसरा बेटा, भाई से भाई, भाई से बहन। आज पीटीआई की जो शेप है, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी जनरल है, क्या वो इमरान खान साहब के खानदानी दोस्त, खानदान से हैं? क्यों नहीं इनको तौफीक हुई पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को ये खानदान से निकल के किसी को अपॉइंट करें सीनियर पोजीशन के ऊपर? आपको ये चीजें नहीं नजर आती हैं? क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पीटीआई को अलहदा रखें इन जमातों से, इनके साथ कंपेयर ना करें? नेक्स्ट जी, थैंक यू जी। चलिए जी, थैंक यू। एक और